بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ گزشتہ روز جو سوات میں دریائے سوات میں جو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، جس کو دیکھ کر دل جو ہے ظاہر خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس حوالے سے میں سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کو تو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی وہ اس سانحے کا، جس میں تقریباً ایک خبر کے مطابق 15 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ٹوٹل وہ 18 تھے، جس میں سے 3 بچ چکے ہیں، اور 15 لوگ جو ہیں وہ جو بے رحم اس دریا کی جو لہریں ہیں اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں افسوس اور دکھ کا تو اظہار کرنا ہی ہے، اور تکلیف تو ظاہرہ پوری قوم کو ہے، اور اس وقت ہر پاکستانی اور ہر جو ہے جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، وہ جو ہے وہ غم زدہ ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سارے سوال جو ہیں، یہ واقعہ جو ہے بہت سارے سوال اٹھا کر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ چکا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، بسوں سے اتار کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، مزاحمت پر قتل کر دیا جاتا ہے، باپ کو اپنے بیٹے کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ واقعات چلتے ہیں، لیکن یہ جو واقعات ہے، اس پہ حکومت کی جو بے بسی ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے، اور وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہمیں سوچنے پر اس نے مجبور کر دیا ہے کہ حکومت کی جو بے بسی ہے، اور جو اس میں تمام جو ادارے ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، جو ہماری محنت کی کمائی جو ہے، جو ہم نے کمائی ہوئی ہے، اس میں سے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں ان کو، اس میں سے وہ تنخواہ لے کے اپنا گھر چلاتے ہیں، اور اپنے جو ساری چیزیں اویل کر رہے ہیں، اپنا جو انہوں نے لائف سٹائل مینٹین کیا ہوا ہے، ساری جو ہے وہ جس کے باقاعدہ طور پر وہ افسران، وہ لوگ بینیفیشری ہیں، ایک 4 اسکیل سے لے کر 21ویں گریڈ تک، جو اس میں ان تمام اداروں میں جو افسران ہیں وہ اپنے گھر چلا رہے ہیں، اور وہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ عزتیں، جو لائف سٹائل مینٹین کیا ہے، وہ ساری چیزیں اویل کر رہے ہیں۔ کس سے؟ جو ان کی انیشیل کمائی ہے، وہ ہمارے اور اس قوم کی محنت سے کمائی ہوئی جو دولت ہے، اس میں سے جو ٹیکس جاتا ہے حکومت کو، یہ اس میں سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے ان کو اس لیے اتنی بھاری جو رقم دے رہے ہیں کہ کوئی چیزیں ہم نے جو ادارے بنائے ہیں، ان اداروں کا یہ کام ہے۔ یہاں پر جو پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام کر ہی نہیں رہا نا، وہ اپنا کام اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا کام ہے۔ صرف ان کو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ اگر آپ کال کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ڈومین ہماری نہیں لگتی، فلانے دفتر میں فون کریں۔ وہ دفتروں کا ان کو پتہ ہے کہ اس دفتر کی یہ ڈومین ہے، ہمارے دفتر کی یہ ڈومین نہیں ہے، ہم نے جو ہمارے پاس سائل آیا اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ اس دفتر پہ فون کر لیں۔ اس واقعے پہ، اس جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہارتے گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بچانے نہیں آئے گا، ہم نے مرنا ہے، اور وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے 2 گھنٹے تک۔ آپ اندازہ کریں 120 منٹ، یہاں پہ 5 منٹ میں جہاز یہاں سے اڑ کے انڈیا کے بارڈر تک پہنچ جاتا ہے، اسلام آباد سے طیارہ اڑتا ہے تو 5-7 منٹ میں جو ہے وہ ایل او سی تک پہنچ جاتا ہے، 15 منٹ میں وہ انڈیا کے اندر گھس جاتے ہیں۔ 2 گھنٹے 120 منٹ آپ کا کوئی ایک ہیلی کاپٹر اڑ کے ان لوگوں کو بچا نہیں سکا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اس سارے سچویشن میں یہ جو حادثہ ہوا ہے، یہ کوئی اس طرح کا ان کو ریسکیو آپریشن نہیں چاہیے تھا۔ جو لوگوں سے وہاں پر جب بات ہوئی ہے، لوگ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چند جو ہے وہ گز کے دوری پر لوگ موجود تھے، اور وہ تو آپ ان کو رسی بھی اگر پھینکتے، لائف جیکٹس یوں کر کے پھینک دیتے کسی رسی کے ساتھ باندھ کے، تو وہ تو پہن لیتے اور وہ بچ جاتے۔ کتنی لائف جیکٹس؟ 14-15۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ اور پورے پاکستان کا یہی حال ہے، ان کے پاس 15 جیکٹس بھی اویلیبل نہیں ہوں گی وہاں پر۔ دیکھیں، سوال تو یہ ہے نا کہ ان کے پاس کٹس ہی موجود نہیں ہے۔ 1122 والے فائر بریگیڈ والے آتے ہیں آگ بجھانے، ان کے پاس کٹ ہی نہیں ہے، وہ ٹی شرٹ پہن کے آگ بجھا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ سارے جو خربوں روپے جو اچھا، ایک تو ان کے خربوں روپے جو تنخواہیں ہیں، دوسرا اس کے علاوہ خربوں روپے ہیں جو ہمارے ٹیکس سے الگ سے ان کے لیے منظور ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے کٹس خریدنی ہوتی ہیں، جس میں اپنا سامان خریدنا ہوتا ہے، وہ بیچ بیچ کے کھا جاتے ہیں افسران کی ناک کے نیچے، اور ان کو بھی کٹ جاتا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ ہم نے تو جو بیچ کر چلا گیا اس سے تو نہیں پوچھنا نا، ہم نے تو اس ادارے کا جو چیئرمین ہے، اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے، اس سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری جو سچویشنز ہیں نا، یہ ان کے پاس سامان ہی نہیں ہے، یہ آلریڈی بیچ چکے ہیں سامان، بیچ کے کھا جاتے ہیں، پھر نیا بجٹ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سامان لے لیتے ہیں اور بہت سارا لے کے پھر بیچ دیتے ہیں بعد میں، یا لیتے ہی نہیں ہیں، شو کر دیتے ہیں کہ ہم نے لے لیا، خراب ہو گیا۔ تو اب ان لوگوں کو اگر ایک ایک رسی بھی پھینکی جاتی، کوئی رسوں کا استعمال کیا جاتا، کچھ جیکٹس دی جاتی، ہیلی کاپٹر تو دور ہو گیا نا، ہیلی کاپٹر تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، تو یہ 2 گھنٹے میں یہ لوگ بچ جاتے۔ وہ 3 لوگ جنہوں نے بچائے ہیں، وہ مقامی لوگوں نے کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اس پار کی طرف لے کر آئے ہیں، تو یہ سارے لوگ آ سکتے تھے، ایک ایک کر کے یہ واپس آ سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایسی کشتیاں موجود ہوتی ہیں جو اس طرح کی ریلوں میں سروائیو کرتی ہیں، ان کو رسیوں کے ذریعے باندھ کے اس میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھا کے ان کو موو کیا جاتا ہے، پیچھے سے وہ رسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو ریسکیو کر لیتی ہیں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، افغانستان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ اسی طرح سیلابی ریلے میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا۔ آج کل وہ زیادہ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں جب تک احساس اور اس حکومت کو احساس نہیں ہوگا کہ عوام کی جان کی قیمت کیا ہے، تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بڑے وزیر کا یا جس طرح خیبر پختونخوا حکومت کا جو چیف منسٹر ہے اس کی اولاد ہوتی وہاں پر، اس کے رشتہ دار اگر وہاں پہ قریبی کھڑے ہوتے، اور جتنے افسران ہیں، آپ وزیر اعظم کی بات کریں، وزیر اعظم مریم نواز یا وزیر اعظم کے کوئی لوگ گئے ہوتے ہیں وہاں پہ، دور کے بھی رشتہ دار ہوتے نا، انہوں نے دریا کا رخ موڑ دینا تھا، ایک بھی اگر موت ہو جاتی۔ یہاں پہ 15 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، جن کی لاشیں نہیں مل رہی، جن کو آخری دفعہ ان کے ماں باپ جو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں، وہ جس حالت میں ان کو رخصت کیا، وہ دوبارہ ان کو دیکھ نہیں سکیں گے کبھی بھی زندگی میں۔ کسی کو ٹس سے پس نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور اتنا شارٹ سا ریسکیو آپریشن کرنا تھا اور اتنے شارٹ ٹرم میں ان لوگوں کو بچا لینا تھا۔ اور آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو بنانے والے ویڈیو بنانے والے ہیں وہ 5-7 میٹر پہ کھڑا ہے۔ یعنی اگر آپ میرے بیک گراؤنڈ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پیچھے آپ کو میرے سے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ تو دور ہے، یہ میرے سے تقریباً 15-16 میٹر دور ہے۔ 7-8 میٹر دوری پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ ایک لمبا ڈنڈا بھی پکڑا دیتے تو کم از کم وہ اگر پکڑ کے یا کوئی رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، ایٹ لیسٹ وہ پانی کے بہاؤ کا جو اپنا آپ کو سنبھالنا تھا انہوں نے، وہ اس رسی ڈنڈے سے سنبھال کے تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے جب تک آپ اور انتظام کر لیتے۔ یوں تو ابھی تو وہ بیچارے ایک ٹیلے پہ کھڑے رہے، اور ایک درخت وہاں پر موجود تھا، کیا پتا ان بیچاروں نے پکڑا اس کو، پانی آیا اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ ڈوب گئے۔ اگر ان کو کوئی سہارے کے لیے بھی کوئی چیز دے دی جاتی، جو اس طرف سے لوگ اس کو پکڑ کے رکھے ہوتے، رسی ہوتی، کچھ ڈنڈا ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی، وہ لوگ اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے، اور جب تک پانی کا بہاؤ کم نہیں ہوتا یا جب تک کوئی بہتر انتظام نہیں ہوتے پکے، وہ اس سہارے پہ اپنے آپ کو اس کے اوپر، کیونکہ نیچے تو زمین موجود ہے نا، اور پانی اتنا بھی نہیں تھا کہ منہ کے اوپر چل گیا، پانی نے ان کو گھسیٹ کے لے کے گیا، پانی ان کے گھٹنوں تک ہی تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا جس کو وہ پکڑ لیتے، اور وہ اس سہارے کو، پانی کا جو دباؤ ہے وہ اس سہارے پہ شفٹ کرتے، اس کا جو لوڈ ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہوتا، وہ ان کو وہاں پر کھڑا رکھتا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا آسان اس میں صرف بے حسی ہے، احساس کی کمی ہے، اور ان تمام اداروں کی، اور خاص طور پر جو حکمران ہیں، جو ان اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں، ان کی بے حسی ہے اور ان کی نااہلی ہے۔ یہ دیکھیں، جب یہ چیزیں تب ٹھیک ہوں گی، اس واقعے کے بعد آپ ذمہ داروں کا ٹرائل چلائیں، اور ان کی جو ہے وہ آپ ان کی پھانسی جو ہے وہ ڈکلیئر کریں، ان کی پھانسی کے لیے آپ عدالت میں کیس چلائیں، کہ اس پہ کیس کا سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ تب جا کے اس ملک میں اگلے واقعے سے پہلے لوگ ڈریں گے کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا، ہماری غفلت ہوئی تو ہمیں بھی لٹکا دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو پھانسی ہو جائے، آپ اس کی سزا کا جو مطالبہ رکھیں وہ پھانسی رکھیں، تاکہ
پاکستان میں ایسے حرام خوروں کو جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلتے ہیں ان کو ایک الارم مل جائے کہ دیکھیں ایک واقعے کے بعد اس افسر کے خلاف پھانسی کی سزا کا مطالبہ کیا گیا، یہ تب جا کے چیزیں اور ادارے ٹھیک ہوں گے، ورنہ تو جب تک پاکستان ہے اور جب تک یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ لوگ مرتے جائیں گے اسی طرح ہر سال۔ وقت دیکھیں عوام ان لوگوں کی بھی غلطی ضرور ہے لیکن ان کو دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے، دنیا بھر میں بیچیز میں پانی جب چڑھتا ہے واقعات ہوتے ہیں، اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک کرتی ہے، اس کی مینجمنٹ لوگوں کو ریسٹرکٹ کرتی ہے کہیں 100 گز پیچھے۔ اچھا یہاں پر آخر میں آپ کو بتاؤں کہ دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے، ایک دن پہلے پتا تھا کہ وہاں پر بادل جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے اور پانی کا بہاؤ آ سکتا ہے، اور جس وقت بادل پھٹا پانی آیا تو 1 گھنٹے بعد یہ پانی وہاں پر پہنچا ہے۔ یہ لوگ انتظام نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر جو ادارے ہیں جو حکومت ہے وہ انتظام نہیں کر سکتی تھی، پھر 1 گھنٹے بعد پہنچا ہے، اور جب پانی پہنچا تو 2 گھنٹے وہ بیچارے کھڑے ہو کے اپنی موت کا انتظار کرتے رہے، ان کی مدد کسی نے نہیں کی۔ انتہائی دکھ اور تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جس کی ذمہ داری ان کی موت کی جس پر ذمہ داری آتی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، وہ کردار جو بھی ہے جو اے سی والے کمرے میں اے سی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی سکرین پر یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو آنکھیں بند کیے ہوا ہے کہ میری شاید اس پہ ذمہ داری نہیں تھی، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ اس کو پکڑے، اللہ تعالیٰ جس کی اس میں ذمہ داری ہے، جس ادارے کی جنہوں نے ان لوگوں کو نہیں بچایا، جن کی ذمہ داری بنتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں فیس کریں کہ جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی انہوں نے وہ نہیں کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔